حسبي ربي جل الله ما في قلبي. عبداللہ ابن ابی قریب تھا کہ رسول کائنات مدینہ میں بھی نہ پہنچتے تو تمام مدینہ کے قبائل مل کر سارے مدینہ کے اس کو سردار مقرر کر لیتے کہ آپ پورے مدینہ کے سربراہ ہیں. بالکل حالات بنے ہوئے تھے کہ عین وقت میرے اور آپ کے نبی نے مدینہ میں قدم رکھ لیا اور آپ کے اخلاق، آپ کی ادائیں، آپ کی بول چال، آپ کی رفتار گفتار، آپ کا طرز زندگی، آپ کا اخلاق، آپ کے آداب، آپ کا غریبوں سے سلوک، پڑوسیوں سے سلوک، بچوں سے سلوک، حسن تربیت، آپ کا کمال انداز، یہ ایک ایسی چیز تھی جس نے سب لوگوں کو دلوں سے نکال دیا. سارے مدینہ کے دل و دماغ میں میرے اور آپ کے نبی رچ بس گئے. عبداللہ بن ابی ڈی ویلیو ہو گیا. اس نے دیکھا کہ میری تو پوزیشن مر گئی ہے، اس لیے اس کے دل میں حسد اٹھا میرے نبی کے خلاف. لیکن جب اس نے دیکھا مسلمان بڑھ رہے اور مسلمانوں کا نبی چھا رہا ہے، وہ مفاد پرست تھا. وہ ظاہری طور پر دھوکہ دینے کے لیے اپنے کرندوں کے ساتھ، ورکروں کے ساتھ آیا کہ ہم بھی آپ کو نبی مانتے ہیں، ہم آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہم آپ کے نوکر ہیں، ہم آپ کے تابعدار ہیں، نماز بھی حضور کے پیچھے. اور جب یہودیوں کے پاس جاتا تھا کہتے ہیں میں اندر سے تمہارے ساتھ ہوں، ان کو صرف دھوکہ دے رہا ہوں، ان کے آنے سے میری سرداری ملیا میٹ ہو گئی ہے، سب سے بڑا نقصان مجھے ہوا ہے، اس لیے میں ان کے اندر سے تسلیم ان کو کبھی نہیں کر سکتا. تم مطمئن رہو میں اندر سے تمہارے ساتھ ہوں، ان کے اندر کے راز تمہیں پہنچایا کروں گا اور کوئی موقع مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا میں ضائع نہیں ہونے دوں گا. اور ادھر اللہ وحی کے ذریعے ساتھ ساتھ اپنے نبی کو بتا رہا ہے کہ یہ منافق ہے، یہ بھی منافق، یہ بھی منافق، فلاں فلاں منافق ہے، ان پہ نظر رکھنی ہے آپ نے. یہ مفاد پرست 2 نمبر لوگ ہیں، ان کا دونوں کشتیوں پہ پاؤں ہے اور ایسا شخص آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا. ان پر اعتماد کبھی نہیں کرنا، ٹرسٹ نہیں کرنا، ان سے مشورہ نہیں کرنا، ان پر کبھی توکل نہیں کرنا ہے. اپنے مخلص صحابہ سے جڑ کے رہنا جو قربانیاں دے کر آئے ہیں مکہ سے، اپنا سب کچھ اجاڑا ہے آپ کی محبت میں، ان سے بڑھ کر کوئی مخلص نہیں ہوگا. یہ تو جمعہ 8 دن ہوئے اپنے گھر سے نکل کے کلمہ پڑھ رہا ہے، اس نے کون سی قربانی دی ہے اسلام کے لیے؟ اس لیے آپ نے اعتماد نہیں کرنا اس بار. لیکن میرے نبی کے اخلاق تھے کہ آپ دشمن کو بھی منہ پہ جواب کبھی نہیں دیتے، اس سے بھی حسن سلوک کرتے تھے. عرض کیا کرنا چاہتا ہوں، ایک وقت آیا عبداللہ بن ابی نے ایک بکواس کی ہے، قرآن کریم میں ہے پارہ 28 میں غالباً. اس نے کہا کہ ہم جب واپس جائیں گے ابھی مدینہ، یہ کہیں سفر پہ گیا ہوا تھا، کہنے لگا جب میں واپس جاؤں گا، اور حضور بھی گئے ہوئے تھے سفر پہ، کہتے ہیں جب میں واپس مدینہ جاؤں گا لَنُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، ہم عزت والے نعوذ باللہ ان ذلیلوں کو مدینہ سے نکال دیں گے. یعنی مسلمانوں کے نبی کو ذلیل کہا، مسلمانوں کو اس نے ذلیل کہا. اللہ نے یہ بات سن لی، اللہ نے اپنے نبی کو بتا دی ہے، اور جن لوگوں کے سامنے اس نے کی ان غریبوں نے بھی سنی ہے. انہوں نے آ کے نبی کو خفیہ بتا دیا ہے یہ بندہ 2 نمبر اور بے ایمان ہے اور آپ کے بارے میں محبت نہیں رکھتا، یہ آپ کو ذلیل کہتا ہے، اس سے بچ کے رہنا ہے. میرے نبی نے فرمایا سب خیر ہو جائے گی، اس لیے کہ ایک منصوبہ انسان بناتا ہے، ایک منصوبہ میرے رب کا ہوتا ہے. اور وقت آئے گا دنیا دیکھے گی کہ رب اس رسول کو سب پر غالب کرے گا، اس سے آگے کوئی نہیں جا سکے گا. ساری ان کے منصوبے پیوندے زمین ہو جائیں گے، یہ پیوندے خاک ہو جائیں گے، ان کی طاقتیں زیرو ہو جائیں گی، ان کے جتھے زیرو ہو جائیں گے، ان کے قبیلے زیرو ہو جائیں گے، ان کی یہ ٹھاٹ باٹ زیرو ہو جائے گی. اور ایک وقت آئے گا محمد عربی کا سکہ چلے گا اور محمد عربی کے غلاموں کا سکہ دنیا میں چلے گا. اب جب اس نے یہ بکواس کیا، اللہ نے قرآن کریم میں بیان کیا کہ یہ اس نے بات کر دی. اب آئیں دیکھیں اللہ حالات کو کیسے پلٹا دیتا ہے. ایک وقت آیا تھوڑے عرصے بعد عبداللہ بن ابی کے لخت جگر، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، اللہ نے اس کو محمد مصطفیٰ کا سچا غلام بنا دیا ہے. اللہ نے کہا تیرے گھر سے نبی کا عاشق کھڑا کروں گا. اب وہ بیٹا ہے، کلمہ اس نے پڑھا، حضور کے پاس آیا، نبی کو چومتا ہے، حضور کو دیکھتا ہے، روتا ہے، حضور کی اطاعت کر رہے. اور اس کو یہ بات پتہ چل گئی کہ میرے والد نے بکواس کی ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ میرا ایمان مجھے برداشت نہیں کرنے دیتا آپ کی توہین، مجھے اجازت دے کہ میں اپنے والد کی گردن فضا میں اڑا دوں.
وہ کیسا ہے جو میرے پیغمبر کی گستاخی کرے؟ نبی نے فرمایا میں والدین کو قتل کرانے نہیں آیا۔ اس نے کہا پھر مجھے اجازت دیں، صبر کریں، میں جا کے دو ہاتھ کرنا چاہتا ہوں اپنے پاک سے۔ وہ سردار مدینہ ہے اپنی جگہ، لیکن میں بھی عشق مصطفیٰ ہوں، میں بھی دنیا کو بتاؤں گا کہ میں اپنے والد کو کچھ نہیں سمجھتا، میں اپنے رسول کو جو مرتبہ دیتا ہوں۔ اب یہاں سے وہ اٹھا گیا، جمگٹے میں اس کا والد ہے، لوگوں کا ہجوم ہے، یکدم تلوار لے کر کھڑا ہو گیا، کہتا ہے آپ نے بکواس کیا ہے میرے نبی کے بارے میں کہ نعوذ باللہ وہ ذلیل ہے اور تم عزت والے ہو اور تم انہیں مدینہ سے نکالو گے۔ اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ بچے کو کیا ہو گیا ہے، تلوار ہاتھ میں لے کے جوان کھڑا ہے اور پورے غصے میں ہے۔ اس نے کہا میں آپ کے 2 ٹکڑے کر دوں گا، اب اپنی زبان سے یہ جملہ دوبارہ کہیں کہ میں ذلیل ہوں، محمد عزیز ہے، تب بچو گے، ورنہ میں اسی میدان میں 2 ٹکڑے کر کے بتا دوں گا کہ باپ چھوڑا جا سکتا ہے، محمد مصطفیٰ کو نہیں چھوڑا جا سکتا ہے۔ اب اس نے دیکھا یہ تو مار دے گا، یکدم کہنے لگا میں ذلیل ہوں، مسلمانوں کا نبی عزت والا ہے، میں ذلیل ہوں، مسلمانوں کا پیغمبر عزت والا ہے۔ اس نے کہا بس ٹھیک ہے، آئندہ کبھی ایسا بکواس نہ کرنا۔ تو میں کیا کہتا ہوں، یہ وہ صحابہ ہیں، مثالیں کوئی نہیں ہے اس کائنات میں۔